5 سال سے کم عمر کے بچوں کو جو نمونیا ہو جاتا ہے، بار بار نمونیا ہوتا ہے، اکثر عموماً سیزن ہوتے ہیں، گرمیاں آتی ہیں تو بیمار پڑ جاتے ہیں، سردیاں آتی ہیں تو بیمار پڑ جاتے ہیں، تو اس میں احتیاط نمونیا کے حوالے سے کیا کرنی ہوں گی؟ دیکھیں زیادہ تر تو یہ ٹھنڈے موسم میں زیادہ اس کا اٹیک ہوتا ہے، زیادہ تر کیونکہ نزلہ وغیرہ ہوتا ہے نا، تو نزلے وجہ کی وجہ سے جو ہے نا اس میں زیادہ اٹیک ہو جاتا ہے. جو بچے کے والدین یا کوئی بھی ہو، گاؤں میں تو خیر خواتین بھی ہوتی ہیں، شہر کے اندر مرد حضرات زیادہ ہوتے ہیں، وہ بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا شیرخوار بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ کے اسموکنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے. وہ بھی ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے اس کے اندر، وہاں پہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے. دوسرا جو ہے یہ پیٹس وغیرہ جو گھر کے اندر ہوتے ہیں، جانور وغیرہ، پرندے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان بچوں کو ان سے بچانا چاہیے کہ ان سے بھی یہ بیماری آپ کو لگ سکتی ہے. دوسرا جو ہے مدر فیڈ کراتے وقت بہت احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اس سے بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے، مدر فیڈ کی وجہ سے بھی. مدر فیڈ کی وجہ سے نہیں، اس کے پروسیس کی وجہ سے. صحیح. مدر فیڈ سے فائدہ یہ فیڈر وغیرہ جو ہوتا ہے اس کی گندگی کی وجہ سے بھی نمونیا ہو جاتا ہے. بالکل اس کی وجہ سے بھی لگ سکتا ہے. سانس تیز ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے، اور اس کے گلا بھی خراب ہو سکتا ہے، نزلہ بھی ہو سکتا ہے، نمونیا بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں اس کے اندر. اچھا، اس کے اندر بچوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم بڑوں میں دیکھتے ہیں تو بڑوں میں ہمارے کو یہ فیکٹر ینگ میں کم ملتا ہے. صحیح. بزرگوں میں زیادہ ملتا ہے. ابو 50، 55، 60 کے قریب چلے جائیں نا تو اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ پھر وہیں آتی ہے امیون سسٹم، کیونکہ بچوں کا اور بوڑھوں کا امیون سسٹم جو مدافعتی سسٹم ہے وہ کمزور ہوتا ہے، ویک ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے وہ انہیل کر لیتے ہیں، ان کو یہ پرابلمس ہو جاتی ہیں. اچھا، بزرگ میں پھر اسموکرز بھی بہت زیادہ ہمیں مل جاتے ہیں. اچھا. کیونکہ آپ پھر گاؤں میں جاتے ہیں تو حکا اسموکر ملتے ہیں، شہر میں آتے ہیں تو آپ سگریٹ اسموکرز ملتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ لوگ مل جاتے ہیں. ایک بہت بڑا فیکٹر ان کو مل جاتا ہے بزرگوں کے اندر. پلس اگر ڈائبٹک پیشنٹ ہے، کیونکہ اس کا امیون سسٹم ڈائبٹیز کی وجہ سے بہت خراب ہو گیا، ہائپرٹینسو پیشنٹ ہے، یہ 2 پیشنٹ سے ہوتے ہیں ان کا امیون سسٹم بہت خراب ہوا ہوتا ہے. اولڈ ایج پیشنٹ میں ڈاکٹر صاحب جو زیادہ تر نمونیا ملتا ہے نا وہ کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا ملتا ہے، یعنی نارمل انفیکشن ہوتا ہے، یعنی فلو وغیرہ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ انفیکشن مزید کیری آن ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. یہ ماحولیاتی گندگی کی وجہ سے زیادہ رسک فیکٹر بن جاتا ہے. ہاں، وہیں آتی ہے نا رسک فیکٹر آ گیا آپ کی باڈی میں مدافعت ہی نہیں ہے. صحیح. سسٹم میں جان ہی نہیں ہے. جیسے بڑے ایج کے پیشنٹ ہیں، 55 سے زائد ہیں یا اس کے، تو ان کو کیا کیا علامتیں ملنی چاہیے، جو ان کو نمونیا کی کیا کیا علامتیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا، جو اس میں جو سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کہ ٹیمپریچر پلس بریتھ لیسنس، یعنی سانس کا تیزی سے آنا. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا بخار اس میں تیز ہوتا ہے. 2 امپورٹنٹ علامت ہوتی ہیں. تیسرا جو ہے ان کا بلڈ پریشر ایک دم گرنا شروع. بخار جلدی اترتا نہیں ہے. بخار جلدی نہیں ہوتا. کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے، سیویئر ہوتی ہے. بلغم جو آتا ہے نا گرینش کلر کا، گرے کلر کا، اکثر بلیڈی بھی ہوتا ہے، خون بھی آنے لگ جاتا ہے اس کے اندر. اچھا، اس میں اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیتے ہیں تو کم و بیش 5 لاکھ کے قریب عمر رسیدہ افراد اس مرض میں سالانہ. یہ تو آپ جو بہت سارا جو آپ اس کی سبب بیان کر رہے ہیں وہ دھواں کر رہے ہیں آپ، گندگی ہے، اور دھوئیں کے اندر جو دیکھیں دھوئیں میں پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح جن کے گھروں کے باہر کوڑے کے ڈھیر میں آگ لگائی جاتی ہے. صحیح. اچھا، جو ایسے فیکٹری ایریاز میں رہتے ہیں کہ جن میں سے بہت زیادہ دھواں نکلتا ہے اور وہ دھواں اطراف کے گھر والوں کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل. اچھا، بعض لوگ ایسی فیکٹریوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر مشینوں سے نکل ہی دھواں آ رہا ہوتا ہے. جی. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو بھی اس طرح کا جو دھواں کلچر ہے، فوگ کلچر ہے. جی جی. تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. باہر تو میرا خیال ہے ماسک وغیرہ ہوتے ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز کلیئر کر دیں کہ دھواں وجہ نہیں ہے. دھوئیں کے اندر جو جراثیم ہے رسک فیکٹر ہے. دھواں رسک فیکٹر ہے. تو وجہ تو اس کا جو جراثیم ہے وہ ہے نا، وہ ہے اس کے اندر. اب یہ ماحول کے اندر گندگی کی وجہ سے پھیل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے. اگر یہ روڈوں پہ جو ٹائر جلاتے ہیں یہ بھی خطرناک ہے. اب یہ ٹائر جلاتے ہیں، اب یہ ٹائر کے اندر 1000 قسم کی نجاستیں اور مطلب گندگیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں. یہ ٹائر جلا کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. جی، ٹائر کے اندر تو ایسے اور ٹائر کے اندر سے جتنا کیمیکل جو گندگی جو دھوئیں کی صورت نکلتا ہے، یہ جلانے والوں کو کیا یہ افیکٹ نہیں کرتی ہوگی؟ یہ اتنے تو کارسینوجینک کیمیکل ہوتے ہیں، تو کینسر وغیرہ بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. وہ خطرناک کیمیکل ہوتے ہیں ٹائر کے اندر. بالکل.